بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شہد کے ساتھ کون سی چیزیں نہیں کھانی چاہیے؟ شہد کو ایک قدرتی اور صحت بخش غذا مانا جاتا ہے جس کے بے شمار فوائد ہیں۔ صدیوں سے شہد کو مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے اور روزمرہ خوراک میں شامل کیا جاتا رہا ہے۔ اس میں قدرتی مٹھاس، وٹامن، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو اسے ایک صحت مند غذا بناتی ہیں، لیکن بعض اوقات کچھ مخصوص چیزوں کے ساتھ شہد کا استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس ولاگ میں ہم ان چیزوں پر بات کریں گے جنہیں شہد کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ آپ شہد کے فوائد سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں۔ گرم پانی یا گرم کھانے کے ساتھ شہد کو گرم پانی یا گرم کھانے میں ملا کر استعمال کرنے کی عادت عام ہے، خصوصاً وزن کم کرنے کے لیے۔ تاہم روایتی طبی نظام میں یہ بتایا گیا ہے کہ شہد کو زیادہ درجہ حرارت میں گرم کرنے سے اس کے قدرتی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں اور بعض حالات میں یہ نقصان دہ مادے پیدا کر سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق 60 سینٹی گریڈ سے زیادہ درجہ حرارت پر شہد کے غذائی اجزاء متاثر ہوتے ہیں اور یہ جسم کے لیے زہریلا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے شہد کو ہمیشہ نیم گرم یا ٹھنڈے پانی کے ساتھ استعمال کرنا بہتر ہے۔ گوشت کے ساتھ شہد، خاص طور پر سرخ گوشت کو شہد کے ساتھ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ جسم میں زہریلے مادوں کی تشکیل کا سبب بنتا ہے۔ یہ معدے اور سوزش، گیس اور ہاضمے کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ گوشت میں پہلے ہی زیادہ پروٹین اور چکنائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ شہد کا استعمال جسم پر اضافی بوجھ ڈال سکتا ہے۔ مولی کے ساتھ شہد، مولی ایک سرد اور خشک سبزی ہے جبکہ شہد ایک نمی فراہم کرنے والی غذا ہے۔ مولی اور شہد کا ایک ساتھ استعمال جسم کے اندر زہریلے مادوں کی تشکیل کا سبب بنتا ہے جو کہ صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کا استعمال معدے کے مسائل، بد ہضمی اور گیس کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے مولی کھانے کے فوراً بعد یا اس کے ساتھ شہد کا استعمال کرنے سے پرہیز کریں۔ گھی کے ساتھ شہد، گھی اور شہد کو برابر مقدار میں ملا کر کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اس کا استعمال جسم میں زہریلے مادوں کی تشکیل کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ممکنہ طور پر نظام ہاضمہ کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ البتہ ان کا استعمال الگ الگ یا مناسب مقدار میں کیا جائے تو یہ دونوں غذائیں انتہائی مفید ہیں۔ کھٹی چیزوں کے ساتھ شہد کو کھٹی چیزوں جیسے لیمبو، سرکہ یا دیگر ترش غذا کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کھٹی چیزوں کے ساتھ شہد کا استعمال جسم میں تیزابیت پیدا کر سکتا ہے اور نظام ہاضمہ کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگرچہ لیمبو اور شہد کا مرکب بعض اوقات وزن کم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس کا زیادہ استعمال یا غلط طریقے سے استعمال نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ گرم دودھ کے ساتھ شہد، کچھ لوگ گرم دودھ میں شہد ملا کر پینا پسند کرتے ہیں لیکن یہ عمل غیر صحت بخش ہو سکتا ہے۔ شہد کو گرم دودھ میں ڈالنے سے اس کے طبی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں اور یہ جسم کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، تو دودھ کو نیم گرم کریں یا ٹھنڈے پھر شہد ہے۔ کچھ لوگ گرم دودھ کو شہد میں ملا کر پینا پسند کرتے ہیں لیکن یہ عمل غیر صحت بخش ہو سکتا ہے۔ شہد کو گرم دودھ میں ڈالنے سے اس کی طبی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں اور یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو دودھ کو نیم گرم کریں پھر شہد شامل کریں تاکہ اس کے فوائد ضائع نہ ہوں۔ چاول کے ساتھ شہد، چاول اور شہد کا ایک ساتھ استعمال کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس کا استعمال غیر متوازن قرار دیا جاتا ہے۔ یہ جسم میں بوجھل پن اور گیس پیدا کر سکتا ہے۔ شہد اور دودھ میں فرق، اگرچہ دودھ اور شہد کا مجموعہ بعض اوقات فائدہ مند سمجھا جاتا ہے لیکن ایک تحقیق کے مطابق انہیں ایک ساتھ لینے سے گریز کرنا بہتر ہے۔ دودھ ایک ٹھنڈی غذا کے طور پر جانا جاتا ہے جبکہ شہد ایک گرم غذا ہے۔ ان کا ملاپ جسم میں توازن کو بگاڑ سکتا ہے۔ شہد ایک انتہائی فائدہ مند اور قدرتی غذا ہے لیکن اس کا استعمال درست طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ مخصوص غذاؤں کے ساتھ شہد کا غلط استعمال صحت پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے، اس لیے شہد کو ہمیشہ متوازن اور احتیاط کے ساتھ استعمال کریں تاکہ اس کے بہتر فوائد حاصل کیے جا سکیں۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔